بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمدللہ ہم نے سورہ الناس، الفلق اور سورہ اخلاص مکمل کر لی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ لہب جو ہے اس کی گرامر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہمارے لیے آج سٹڈی ہے۔ سب سے تو پہلے سورہ لہب، سورہ لہب کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور کوشش کیجیے گا آپ اس کی عربی پر غور کیجیے گا، بعد میں انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین صعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب نعوذ بالله من ذلك تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب۔ یہ تو جی اس کا شان نزول ہے۔ امید ہے کچھ بات اس میں سے آپ کو پک ہو گئی ہوگی۔ اس سٹیج پہ یقینی بات ہے کہ آپ کے سامنے جب ریٹن ہوگا تو آپ زیادہ پک کر سکتے ہیں، سننے میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ اس کے لیے ایک ریکویسٹ بار بار میں کرتا رہا ہوں کہ عربی سننے سے تعلق قائم کریں، بیانات سنیں عربی کے جو ڈیفرنٹ علماء کے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آئے گا، ایٹ لیسٹ الفاظ تو کان میں جا رہے ہوں گے، اچھا الفاظ ہوتے کیا ہیں، کیا الفاظ ہیں، کیسے ادا ہوتے ہیں۔ وہ جس طرح ہم اپنی سماعت بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ ہمیں سمجھ آنے لگے گی۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لما نزلت، جب نازل ہوئی یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے مطلب انذار والا ڈرانا، کہ ان کو متنبہ کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعدہ یعنی آپ چڑھے، صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں چڑھے؟ کوہ صفا پر۔ آپ نے وہاں پر ایک پکار لگائی جو اس وقت کی ایک پکار تھی، کیوں جی کسی کو وہ پکار یاد ہے؟ کیا پکار تھی؟ نہیں، ایک خاص پکار تھی اس وقت، یا صباحا۔ جب کسی کو کوئی بہت بڑی خبر دینی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتا تھا؟ مکہ میں پہاڑی پہ چڑھ جاتا تھا اور یہ آواز لگاتا تھا یا صباحا۔ تو جب یہ پکار سنی جاتی تھی تو تمام لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ کوئی بہت بڑی خبر آ گئی ہے، یا تو کوئی حملہ آور ہو گیا یا کوئی، یعنی there is something going to happen very big، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی صدا لگائی تھی جو اس روایت میں موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ روایات ہیں اس میں اور کچھ تفصیل والی ہیں، یہ ایک شارٹ روایت تھی وقت کی مناسبت سے۔ تو آپ نے پکار لگائی یا صباحا، تو جو ہی کان کھڑے ہوئے قریش کے تو سب لوگ اس طرف گئے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی آپ نے صباحا کے ساتھ پکار لی اور پھر آپ نے فردن پکارا، بنی فہر، بنی عدی، لبطون قریشن، یعنی یہ قریش کی شاخیں تھیں، تو آپ نے ڈیفرنٹ نام لے کے ان کو پکارا۔ تو جو تو نہیں جا سکتے تھے انہوں نے اپنے نمائندے بھیج دیے، اور جو تو جا سکتے تھے وہ وہاں پہ پہنچ گئے، ان میں ابو لہب بھی شامل تھا۔ کیوں ان کو یہ ہوئی کہ بھئی کوئی خاص بات ہے، کچھ خاص ہوا ہے، تو وہ یہ سننا چاہتے تھے کہ ایسا کیا واقعہ پیش آیا۔ تو ابو لہب بھی وہاں پہ آ گیا اور باقی قریش بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اگر میں تمہیں کوئی خبر دوں کہ ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو قریش نے کیا جواب دیا تھا؟ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں، نہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، یقیناً ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر جان لو کہ ایک وہ پیغام تھا کہ میں وہ پیغام لایا ہوں، یعنی آپ وہ پیغام لائے تھے کہ اگر تم اس کو نہیں فالو کرو گے تو بین یدی عذاب شدید، تو پھر ایک بہت بڑا عذاب تمہارے لیے منتظر ہے۔
پھر بہت بڑی مشکل میں تم پھنسنے والے ہو۔ اچھا یہ اعلان واقعی اگر آپ اس حدیث کی تفسیر پہ تھوڑا سا فوکس کریں، یہ اعلان آج بھی ویسے کا ویسے قائم ہے۔ یہ اعلان قریش کے لیے نہیں تھا، یہ اعلان آج ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہے کہ اگر ہم وہ تمام معاملات کی طرف غور نہیں کرتے تو واقعی وہی جو معاملات جس کی طرف ان کو متنبع کیا گیا وہ ہمارے لیے بھی ویسے کے ویسے قائم ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو لہب، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، اس نے نعوذ باللہ کیا کہا؟ تباً لکا، نعوذ باللہ کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹیں، آپ کے ہاتھ ٹوٹیں، الہٰذا جمعتنا، کیا اس کام کے لیے آپ نے ہمیں اکٹھا کیا ہے؟ یعنی کیا اس بات کے لیے ہمیں آپ نے بلایا ہے؟ تو پھر اس بات پر یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ صورت اپنے میسیج میں بہت شدید ہے۔ ہم اس کو بسم اللہ کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے جی، ابھی کرتے ہیں اس بھی بات ہوگی۔ تبت یدا ابی لہب و تبا۔ ہاں جی یہ پہلی آیت ہے، ہم سنگل آیت لکھ کے اس پہ بات کریں گے۔ پہلی آیت، اس پہلی آیت میں جو بات ہے وہ ہے تبت یدا ابی لہب و تبا۔ پہلا شفقت بھائی، یہ تبت کیا ہے؟ فعل، ناؤن اور حرف، تین چوائس ہے ہمارے پاس۔ کیا ہے یہ؟ تبت فعل ہے، تبت فعل ہے۔ یدا کیوں جی اکبر بھائی؟ ناؤن ہے بس۔ ابھی شکاری صاحب، ابھی بھی ناؤن ہے۔ لہبن ناؤن ہے۔ واو نسیم بھائی، اور تبا فعل ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سے دوبارہ ایک کمپیکٹ لیکچر لوں گا جس میں ہم جو عرب کی گرامر ہے، جو عرب یوز کرتے ہیں کہ اسم، فعل اور حرف کو کیسے پہچانا جاتا ہے، اس کی ہم پوری ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے ایک ہی لیکچر میں انشاءاللہ۔ میں کچھ ایسی کمپیکٹ پریپریشن کر رہا ہوں تاکہ جس میں ہم ایک چھوٹا سا ریویژن بھی ہو جائے اور ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ایسا آ جائے جس میں ہمارے پاس کوئک ریفرنسز ہوں۔ تو جی آیت میں ہم نے یہ پہچان لیا فعل، اسم اور حرف۔ تبت، جی شفقت بھائی آپ نے اسے فعل کہا ہے، یہ کون سا فعل ہے؟ ہاں جی کیسے فعل امر کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہاں جی یہ فعل امر نہیں ہے، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے۔ اس میں تائے تانیث موجود ہے، تائے تانیث موجود ہے۔ تائے تانیث کیا ہوتی ہے؟ مؤنث والی تا جو اس فعل میں کسی بھی چیز کے مؤنث کی طرف ہمیں نشاندہی کر رہی ہے کہ کوئی چیز یہاں پہ مؤنث ہے، کوئی چیز یہاں پہ مؤنث ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا فعل ماضی۔ اب فعل ماضی، اس کے اوریجنل ورڈز کون سے ہیں؟ تا، با، با۔ تو یہ ہے کون سے باب میں آ رہا ہے؟ صحیح کہ غیر صحیح؟ غیر صحیح۔ کیوں غیر صحیح ہے؟ تکرار آ گئی۔ تکرار کی سچویشن کیا ہے؟ مرج ہو جاتا ہے، یہ مرج ہو گیا۔ تو یہ باب آ رہا ہے جناب اس کا زواد، یہ زواد باب سے ہے، ثلاثی مجرد میں یہ زواد میں آتا ہے، ثلاثی مجرد میں ہے، تبا یا تبو۔ یہ تو ہو گیا فعل۔ اب اس میں ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ نہیں کون سی ضمیر ہے؟ ہمارے پاس 14 ضمائر ہیں، ہوا سے لے کے نحنو تک۔ کون سی؟ ہیا۔ اس میں ہیا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ اچھا یہ جو ہماری گردان کے 14 صیغے ہیں ان میں سے اگر تو ہو واحد مذکر اور واحد مؤنث تو احتمال ہوتا ہے کہ فاعل کا تذکرہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے۔ باقی جو اگر آ جائے یعنی پوری گردان میں سے واحد مذکر واحد مؤنث کے علاوہ جو صیغے آئیں گے تو پھر فاعل کا تذکرہ نہیں ہوگا، پھر فاعل کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ اگر واحد مذکر واحد مؤنث آ جائیں تو پھر اس مین کہ کہیں پہ فاعل
پاسبل ہے کہ کہیں پہ ہو وہ. ٹھیک ہے جی. تو ہیا تو میں نے آپ سے ویسے نکلوا دیا کہ اس میں چونکہ واحد مؤنث ہے تو ہیا موجود ہے. آگے چلیں جی. یدا ابی لہب، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. فائل کون ہے یہاں تک میں؟ ہاں جی، فائل پہچانے. فائل کون ہوتا ہے؟ کس حالت میں ہوتا ہے اعرابی طور پہ؟ حالت رفع میں. اس مرکب میں حالت رفع میں کیا ہے؟ ہاتھ. یدانی چونکہ مضاف بن رہا تھا، نون ڈراپ ہو گیا. کس کا مضاف بن رہا تھا؟ ابو لہب کا مضاف بنا. جب یہ مضاف بنا، نون ڈراپ ہوا اور ابو کدھر چلا گیا؟ جر میں چلا گیا. یہ اس کی جر کی حالت ہے ابھی. یدا ابی، ابو لہب کے کتنے ہاتھ؟ دونوں ہاتھ یدانی سے. تو اب آپ بتائیے کہ تبت مؤنث کیوں ہے؟ دونوں ہاتھ مؤنث ہے. ہاتھ چونکہ مؤنث ورڈ ہے عربی میں، اس لیے جو فعل ماضی آیا ہے وہ واحد مؤنث آیا ہے. تبت یدا ابی لہب، ترجمہ کیا بنا؟ ٹوٹ گئے. ٹوٹ گئے. اس سے مطلب اب وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بد دعا ہے. جس طرح پنجابی میں کیا کہتے ہیں جی؟ تیرے ہاتھ ٹوٹن اور تو برباد ہو جائیں. ہم عام باتوں سے سمجھیں نا اس کو، کہتے ہیں نا بد دعائیں دیتے ہیں، تو عربی میں یہ بد دعا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹیں. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. اور جب رب نے فرما دیا ٹوٹ گئے، اس ٹوٹنے سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد کیا ہے؟ وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، اس کی تباہی کنفرم ہو گئی. اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے گا، ہم نے تو کیا بدلہ لینا ہے؟ رب خود اس سے پہلے پوچھے گا. ڈائریکٹ اللہ کے محبوب پیغمبر، محبت بے انتہا ایسی جو بڑھتی جائے، پھر وہ نبی جن پر رسول اللہ نے فرمایا کہ میں بھی ان پر کیا کرتا ہوں؟ سلام بھیجتا ہوں. لیکن آپ کا سلام، اللہ کا سلام ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اعزاز ہے. پھر امت بھیجتی ہے، پھر فرشتے بھیجتے ہیں. تو ایسے نبی کی شان میں گستاخی کی ہو جائے تو پھر وہ رب خود پوچھے گا اس سے. تو آپ اگر دنیا کی مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں، واقعی ان کے ساتھ اللہ خود ایسے معاملات کر دیتا ہے کہ ہاں اللہ ماشاء اللہ کئیوں کو ہدایت بھی مل گئی. ایکسپیرینس ہے، آپ کی اسٹڈیز میں ہے. بہرحال علماء اس کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ یہ اس کے اور اللہ کے بندے کے درمیان ہے. تبت یدا ابی لہب، برباد ہو گیا وہ. اچھا، ابو لہب اس کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ. کیا جی؟ عبد العزیٰ. اس کی یہ کنیت تھی ابو لہب. یہ چند باتیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم صرف ترجمہ نہیں کرنے آئے. یہ باتیں ہم کریں گے نا تو واقعی ترجمہ بیٹھ جائے گا، لیکن اگر ترجمہ پڑھ کے چلے جائیں گے تو نکلتا ہی ختم ہو جائے گا. لہب کہتے ہیں یہ جو آگ ہوتی ہے نا، آگ کے اوپر شعلہ ہوتا ہے یلو کلر کا، جو چمک شائن برائٹنس آتی ہے، تھوڑا سا ریڈش سا ہو کے نا، ریڈ یلو مکس ہو جاتا ہے، اس کو لہب کہتے ہیں. تو ابو لہب بہت خوبصورت تھا. تو اس کی اس خوبصورتی اور اس کے چہرے کے جو رنگ کی جو جمال تھا، اس کی وجہ سے اس کی کنیت تھی ابو لہب. آگے کیا ہے جی؟ سیم فعل آ رہا ہے، فعل ماضی. وَتَبَّا. اچھا، یہ تبا مذکر ہے. اب یہ کدھر لوٹ رہا ہے؟ کس کے بارے میں ہے؟ یہ تو ہاتھ کے بارے میں ہو گیا، جزاک اللہ خیرہ. یہ کس کے بارے میں؟ ابو لہب کے بارے میں. یہ کنفرمیشن آ گئی کہ وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. یہاں اس کے ہاتھ ٹوٹے، یہاں پہ کنفرم ہو گیا وہ تو گیا، اس کا تو کام ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. پھر یہ آیت آگے چلتی ہے، یتبو وما
ما اغنا آگے کیا جی عنہ مالہ وما کسب. دیکھیں جی آپ کو پڑھانے کا ایک جو باقی تو فائدہ ہے جو ہے، میرے کم از کم میرے ہاتھ سے آیات ضرور گزر رہی ہیں ریٹن فارم میں. یعنی اگر واقعی ہم سب مل کے اگر اپنی نیکیوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیں، ہماری ہمت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ قبول فرما لے. ورنہ واقعی الحمدللہ اس وقت جو ہم کمائی کر رہے ہیں یہ اس ساری کمائی سے افضل ہے جو ہم ساری زندگی کرتے رہے ہیں. ماں کیا ہے جی اکبر بھائی؟ حرف نفی. ماں نہیں. یہ کیا ہے جی؟ یہ حرف نفی ہو گیا. یہ فعل کون سا فعل؟ فعل ماضی. ثلاثی میں سے کہ مزید ان میں سے؟ ہاں جی مزید فی میں. شروع میں دیکھیں نا مزید فی کی کیا علامت ہے؟ 3 سے زیادہ ہوں گے. الف غین نون یا، تو اس میں الف زائدہ ہے، وہ باب کا حصہ ہے. مزید فی میں ہوگا تو پھر کون سا باب ہوا نسیم بھائی؟ ہاں جی بالکل کریں گے. باب افعال. باب افعال. افعل یفعلو کیا بنا؟ اغنا. اغنا یغنی. اغنا یغنی. اس میں اوریجنل مادے کے الفاظ کون سے ہیں؟ غین نون یا. یہ اس کے مادے کے الفاظ ہیں. اغنا یغنی. مطلب کیا ہے جی اس کا؟ فائدہ دینا. فائدہ دینا. غنی ہو جانا یا فائدہ دینا تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ پریپوزیشن کیا آ رہی ہے. تو یہ جو ان کی پریپوزیشن آ رہی ہے نا، یہ اس کے فائدے کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے. اس سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، جیسے اردو میں ہمارے پاس ہے نا ہاتھ اٹھانا، سر سے ہاتھ اٹھا لینا، اس کے ہاتھ تنگ ہیں. میننگ ہے نا، ورڈ کیا ہے؟ ہاتھ، لیکن اندر میننگ ڈیفرنٹ ہے. عربی میں بھی سیم ایسے ہی ہے. آپ کو قرآن سے اس کی ایگزامپل مل جائیں گی. یہاں ہاتھ ٹوٹنے کی طرف بات ہے. پھر ایک آیت ہے بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء. اب اس کے معنی کیا ہیں کہ بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ تو کھلے ہیں. اب کھلے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وسیع ہیں، وہ سخی ہے، بہت دینے والا ہے. ماشاءاللہ اکبر بھائی سے میں یہ ٹھیک ہے، چونکہ میرا فوکس صرف ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آ جائیں گی. کیوں جی ریڈی ہیں قرآن ختم کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں پہ؟ کیا خیال ہے یا چھوڑ جائیں گے بیچ میں؟ کیوں شوکت بھائی؟ نہیں، ارادہ پکا رکھیں. انشاءاللہ ہم نے یہاں پہ قرآن انشاءاللہ ختم کرنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. 30واں پارہ ختم کرنے کے بعد پھر ہم شروع کریں گے پہلے سپارے سے انشاءاللہ. اسی طرح گرامر دیکھیں، جب ہمارے اندر یہ چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں نا، پھر ہماری دلچسپی مزید بڑھتی ہے. پھر ہم تفسیر کی طرف ہمارا شوق ہوتا ہے مزید جانیں کیا ہے. ما اغنا عنہ، یہ عنہ میں ہو کدھر جا رہا ہے جی؟ ابو لہب کی طرف. ماشاءاللہ یہ ضمائر پہچاننے بہت ضروری ہیں. یقین کریں عربی میں بہت بڑا کام ہے یہ کہ ہمیں اس کا ریٹرن پتہ ہو کہ وہ ضمیر کدھر ریٹرن ہو رہی ہے. کیونکہ ضمائر ایسے نہیں آتے، اس کا ریٹرن ہونا ضروری ہے، کہیں نہ کہیں جا رہے ہوں گے. ما اغنا عنہ، اس کے کچھ کام نہ آیا. اس کے کچھ کام نہ آیا. کیا کام نہ آیا؟ فائل کون ہے یہاں پہ؟ فائل کی پہچان کیا ہے؟ حالت رفع میں ہونا. تو یہاں مالو حالت رفع میں ہے، یہ ہے اس کا فائل، چونکہ یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ متعلق کہلایا. اب مالو ہو کس کا مال جی؟ ابو لہب کا. کیوں ایسا ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ بھائی ہم تو اچھا اگر ہم پہ مصیبت آ بھی گئی تو میرے پاس بڑا مال ہے، میں مال دے کے جان چھڑوا لوں گا. یہ صورت ابو لہب کے لیے تو تھی، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم خیر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ویسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے گئے گزرے بھی کیوں نہیں ہیں بڑے مال والے ہیں، ایسی بات خیر وہ بھی نہیں کرتے ہیں
کہ ہم مال دے کے جان چھڑوا لیں گے، کہتے وہ بھی ہیں رب معاف کر دے گا۔ یہ بھی ایمان کے ایک نقطہ ہے کہ جتنے بھی مالدار ہیں بھلے گناہ گار کیوں نہیں ہیں، یہ بات وہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو یہ کنفرم ہے کہ یہ وہاں نہیں چل سکتا، بس وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو یہاں پہ وہ، لیکن چونکہ یہ اللہ کا ہی منکر تھا، ما اغنا عنہ مالہ، اس کے کچھ کام نہ آیا اس کا مال، کچھ فائدہ نہ دیا اس نے، وما کسب، واو حرف عطف، اب ما یہاں کون سا ہے؟ ہاں جی، ماء موصولہ، ماشاء اللہ، ماء موصولہ، جو، یہاں اس کا کیا مطلب ہے جی؟ جو، کسبہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، یہ باب زاربا سے آتا ہے، کاف سین با، کسبہ یکسبو، کیا مطلب ہوا جی اس کا؟ کمانا، کیا مطلب ہوا؟ کمانا، دیکھ کسب حلال، ہمارے پاکستان میں نوٹوں پہ لکھا تھا کسب حلال، تو وما کسب، اور جو اس نے کمایا، اب یہاں جو اس نے کمایا کے اندر کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ اس کی اولاد، اس نے کیا کہا تھا کہ میں مال دے کے چھوڑ جاؤں گا، نہیں تو میرے پاس بہت اولاد ہے، وہ کیا کروں گا؟ اپنے حصے کی دے دوں گا، یعنی میں اپنے بدلے میں اپنی اولاد دے دوں گا، بھی ان کو پکڑو اور ان کو تباہ و برباد کر دو اور مجھے چھوڑ دو۔ وما کسب، اور جو اس کی اولاد تھی وہ اس کے کچھ کام نہ آئی۔ آگے کیا ہے جی آیت؟ جی اچھا جی، ما اغنا عنہ مال، اس کا ترجمہ بن سکتا ہے؟ چلیں کوشش کیجئے آپ، ما اغنا عنہ مال، اس کو فائدہ نہیں دیا مال نے، لیکن یہاں کیا ہے؟ اس کے مال کی یعنی ما اغنا عنہ مال، کس کا مال؟ کس کا مال سے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا؟ اس کا مال جس کی اس نے بات کی تھی کہ میں اپنا مال دے کے اپنی جان چھڑوا لوں گا، اس لیے اس کے مال کی طرف اس کو مخصوص کیا گیا کہ اس کا اپنا مال اس کے کچھ کام نہ آیا۔ اگر مال ان کو خالی چھوڑ دیں تو پھر کس کا مال اس کے کام آ رہا تھا؟ یعنی اس کی جگہ پہ کون پے کر رہا تھا؟ اسی لیے آپ کی بات اپنی جگہ، کوسچن ٹھیک ہے، اس کوسچن سے کیا ہوتا ہے مزید بات واضح ہو جاتی ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، آگے کیا آیت ہے جی؟ سیصلی نارا ذات لہب، آگے کیا ہے جی؟ وامرأتہ، حمالۃ الحطب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس صورتحال سے، یا اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں عذاب قبر کی بھی اور جہنم سے بھی۔ سیصلی، نسیم بھائی اس میں سین کیا ہے؟ ہاں جی، اس کا مطلب ہوتا ہے حرف استقبال، ان قریب کا میننگ دینے کے لیے، حرف استقبال۔ نسیم بھائی یصلی کیا ہے؟ فعل مضارع، حروف اصلی کیا ہیں؟ صاد، لام، یا، صحیح ہے جی؟ کون سے باب میں ہے؟ مزید فی کے 83 میں؟ ہاں جی، نہیں یہ 83 میں ہے، سامیہ سالیہ یسلیو، تو یہ وہ جو چینجز ہیں یا والی، حروف علت آ گئے نا، حروف علت معطل الیا ہے، تو معطل الیا میں جو چینجز آتی ہیں، اب ہم اس پورے ٹاپک پہ نہیں جاتے، تو اس سے کیا بن گیا؟ سلا یسلی، سالیہ یسلی، اس کو وہ چینجز کے بعد کیا بنا؟ صلا یسلی۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہوا جی اس کا؟ میننگ کسی کو آتا ہے؟ ہاں جی، نہیں، بھوننا، کیا جی؟
باربیکیو کرنا، الیاذ باللہ، باربیکیو کرنا. ہاں جی، وہ کیا ہوگا؟ وہ بھونے گا، جلے گا. اس کے ڈفرنٹ میننگ کیے جاتے ہیں. کوئی ڈالا گیا بھی، ڈالا جائے گا، بھونا جائے گا، جلایا جائے گا. وہ عنقریب ڈالا جائے گا. کہاں ڈالا جائے گا؟ نارن، ایک آگ میں. وہ کیسی آگ ہوگی؟ اب یہ ہے جی آپ کا مفعول. اس میں فاعل چھپا ہوا ہے. وہ فاعل کون ہے؟ ہوا، کہ وہ ڈالا جائے گا کس میں؟ مفعول. نصب میں آ رہا ہے آگ میں. کون سی آگ میں؟ یہ مفعول تو ہے ہی ہے، یہ موصوف بھی ہے کیونکہ اس کی آگے صفت آ رہی ہے. صفت کیسے آ رہی ہے؟ شعلوں والی آگ میں. ہم نے زو پڑھا تھا نا، یاد ہوگا آپ کو. زو والا، اور زو کا مؤنث ہے ذاتا. زو کا مؤنث ذاتا. ذاتا لہب، شعلوں والی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں جس کے ریڈ یلو شعلے ہوں گے، اس آگ میں ڈالا جائے گا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے گرامیٹیکلی؟ وہی ہے یہاں، مطلب وہی ہے، ذات لہب، شعلوں والی آگ میں. ہاں، وہ چونکہ اس کی کنیت تھی اس لیے لہب ان کو وہیں پہ ایکسپلین کر دیا. تو یہاں وہ لہب اب آگ کے ساتھ یوز ہو رہا ہے. یہاں تو اس کی تعریف میں تھا، عرب کرتے تھے، اللہ نے نہیں کی. اچھا، وہ ایک نا مصری نے میرے ساتھ بحث کیا کی؟ وہ بات پہ جی قرآن میں مصر آیا، قرآن میں مصر آیا. میں نے کہا یار قرآن میں تو ابو لہب بھی آیا تو وہ خوشیاں منائے، قرآن میں تو فرعون کا نام بھی ہے، وہ خوشیاں منائے. یہ خوشی کی بات نہیں ہے. وہ تم عمل کتنا کرتے ہو. جو مصر نام آ جانا کوئی بڑی چیز تھی، تم اس پہ تکبر اور بڑے فخر سے بیان کر رہے ہو جی قرآن میں مصر ہے. میں کہا بھائی قرآن میں فرعون بھی ہے. تو فرعون بھنگڑے ڈالے بیٹھ کے کہ بھائی میرا نام قرآن میں آ گیا. ہاں جی، بہت سارے ہیں، روم ہے. ہاں، اگر تمہارے اعمال درست ہیں تو خوشی کی بات ہے. کیسے خوشی کی بات ہے؟ سورہ توبہ کی آخری آیات. وہ صحابہ جن کے بارے میں وہ آیات اتری ہیں، وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑھ کے ہماری زندگی میں نہ کچھ تھا اور نہ کچھ ہوگا، کہ تا قیامت وہ آیتیں پڑھی جائیں گی اور اعلان کیا جائے گا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اللہ نے پوری دنیا کو سنا دیا کہ یہ بخشے گئے، توبہ قبول ہو گئی. نعرے تو وہ مارے، اور انہوں نے مارے نعرے خوشی سے، سجدہ ریز ہو گئے. اتنی بڑی بات ہوگی کہ قرآن میں ہمارا ذکر آ گیا. کم بات نہیں تھی. زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس بات پہ فخر کیا کرتی تھی، اور یہ بات فخر کی تھی کہ میرا نام کہاں ہے؟ قرآن میں. ذکر قرآن میں ڈائریکٹ ہوا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے 10-12 آیات اتاری آپ کی پاکی کی گواہی دینے کے لیے، تا قیامت پڑھی جاتی رہیں گی. یہ خوشی کی بات تھی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ فخر کی بات تھی کہ اللہ نے ان کی آواز سنی اور ان کے ہی وجہ سے ایک حکم نازل ہو گیا. تو واقعی یہ تفاخر کی باتیں تھیں. خالی مصر آ جانا کوئی تفاخر کی بات نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل پوائنٹ ہمارا کیا ہے. ہاں جی، سیصلی نارا ذات لہب، وہ ڈالا جائے گا کس میں جی؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں. اچھا، یہاں پہ کہیں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ نماز کے بارے میں بھی کیا ہے جی؟ صلی یصلی، لیکن ایک تو اس کا باب ڈیفرنٹ ہے، پھر اس کے اوریجنل مادے ڈیفرنٹ ہے. اوریجنل مادے کیا ہے نسیم بھائی؟ آپ نے نکال کے بھیجے تھے مجھے، صاد لام واو. اس کے مادے ڈیفرنٹ ہیں، لیکن دیکھ لیں مضارع میں بظاہر اگر اس پہ کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی، کیونکہ عرب میں ہاں جی یہاں پہ کیا ہوا؟ وہ اور اس کی عورت. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، بیوی عورت کہہ رہتے ہیں کہ اس کی عورت. تو وہ اور اس کی عورت، یہاں پہ یہ ہو کدھر جا رہا ہے جی؟ پیچھے ابو لہب کی طرف، کہ اس کی بیوی. وہ اور اس کی بیوی دونوں جلیں گے. کدھر جلیں گے جی؟ ایک شعلوں والی آگ میں، ذات لہب. آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاعل کا حال بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی رأیت زیدن باکین، میں نے زید کو روتے ہوئے دیکھا. تو جو
مفعول یا فاعل کا جو حال ہوتا ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نصب میں آتی ہے۔ تو یہاں غور کرنے کی چند چیزیں ہیں۔ یہ حمالاتن سے بن گیا حمالاتو، یہ مرکب اضافی ہے پہچاننے کے لیے، یہ اور یہ دیکھ لیں آپ، یہ جر آ رہا ہے، یہ ہلکا ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے، یہ کنفرم ہو گیا۔ حمالن بوجھ اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا کا مؤنث حمالتن، بوجھ اٹھانے والی، کس چیز کا بوجھ اٹھانے والی؟ حطبن، حطبن لکڑی۔ اچھا حطب کون سی لکڑی ہوتی ہے؟ دو لکڑی کے لیے الفاظ ہیں، کون کون سے ہیں جی؟ ایک حطب اور دوسرا خشب۔ اب خشب اور حطب میں فرق کیا ہے؟ حطب ہوتی ہے فائر ووڈ، وہ لکڑی جو جلائی جاتی ہے، اور خشب ٹمبر، ویسے لکڑی کو کہتے ہیں، وہ چاہے جلانے کے لیے ہو، کسی بھی معاملے میں جس کو ہم ٹمبر کہتے ہیں نا، وہ ٹمبر کہلاتی ہے خشب، اور حطب اسپیسیفائی جلانے والی لکڑی۔ اور اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھوتی ہے، یہاں لکڑیاں ڈھونے سے مراد وہ کیا کرتی تھی؟ یہاں پہ دو میننگ لیے گئے ہیں، علماء نے دو ڈیفرنٹ مطلب لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کیا کرتی تھی؟ غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی، لڑائیاں کرواتی تھی، تو اس کو کہتے ہیں لکڑیاں ڈھونے والا، کہ آگ ہی لگائی رکھتا ہے، اس کی لڑائی اس سے کرا دی، اس کی اس سے کرا دی، لکڑیاں ڈھو کے وہ فائر ووڈ اکٹھی کرتی تھی نا۔ پھر دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ وہ جایا کرتی تھی جنگل میں، وہاں سے کانٹے اکٹھے کرتی تھی، کانٹوں کا وہ ڈھورا اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں گرایا کرتی تھی، آپ کو ایذا دینے کے لیے۔ تو اللہ نے اس کو بھی ساتھ شامل کیا، کیونکہ اس دن وہ بھی ساتھ شامل تھی، وہ بھی بولی تھی ابو لہب کے ساتھ۔ آگے کیا ہے جی؟ فی جیدہا حبل من مسد، من مسدن۔ جیدن کہتے ہیں گردن کو، اس کی جمع ہے اجیاد، اس کی جمع کیا ہے؟ اجیادن۔ جیدہا مرکب اضافی، جیدہا اس کی گردن، فی جیدہا اس کی گردن میں۔ اب یہ ہا کدھر جا رہا ہے جی؟ امرأتن کی طرف، اس کی عورت کی طرف۔ فی جیدہا اس کی گردن میں کیا ہوگی جی؟ حبلن رسی، کیسی رسی؟ من مسدی، بٹی ہوئی رسی۔ کس چیز سے بٹی ہوئی؟ کھجور کے جو وہ شاخیں ہوتی ہیں نا، اس کے اوپر سے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ریشے سے نکلتے ہیں، بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اس کو بٹ کے جس طرح رسی بنائی جاتی تھی تو وہ رسی ہوگی، اور رسی بھی کیسی؟ مضبوط بٹی ہوئی۔ فی جیدہا حبل من مسد۔ اچھا جو ابھی ہم نے واقعہ تذکرہ کیا، دیکھیں وہ مری بھی ایسے ہی، قیامت کے بعد جہنم میں بھی اس کے ساتھ یہی ہونا ہے، اور اس کی موت بھی گلا گھٹنے سے ہوئی۔ یہ تو اس کی گرامر ہے۔ فی حرف جر، مرکب اضافی، مضاف کو جر کر دیا، فی جیدہا حبل رسی، اور من مسد یہ متعلق فعل، یہ متعلق مبتدا کے بارے میں۔ یہ تو گرامر ہے جو ہم نے ساری کی ہے۔ تھوڑا سا ہم ریویو کریں واپس جا کے، ہوا کیا تھا، ابو لہب کون تھا، وہ کیا کرتا تھا۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون تھا جی رشتے میں؟ چچا، سگا چچا کے متریا کہتے ہیں کیا جی؟ سوتیلا چچا تھا۔ کون سا تھا؟ سوتیلا چچا۔ یہ عبد المطلب کی جو دو شاخیں تھیں نا، ایک میں عبداللہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے میں ابو لہب تھا۔ تو یہ عبداللہ کے سگے بھائی نہیں تھے، یہ ان کے سوتیلے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال سوتیلا ہو یا جو بھی، چچا تو تھا نا۔ اور کون سا چچا جس نے آپ کی پیدائش پر بڑی خوشی کا اظہار کیا، خوشیاں منائیں۔ جب کوئی اپنا تکلیف دیتا ہے نا، آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، تو واقعی وہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ کے جو خاص طور پہ اتنا بڑا پیغام ہو نا، اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیوں رکاوٹ بن جاتی ہے؟ لوگ باتیں کرتے ہیں،
لوگوں کے اندر یہ بات یار اپنا تو مانتا نہیں ہے تو ہم کہاں سے مانیں. اسی لیے یہ سب اللہ کی اللہ عز و جل کی ایک پوری پلاننگ ہے اس کے اندر. یعنی اللہ نے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنے گھر سے پیدا کیے تاکہ لوگوں پہ یہ اثرات نہ ہو جائیں کہ وہ ایک لیڈر کسی کیفیت بن جائے. نہیں, آپ کے اپنے گھر میں دشمن تھے لیکن آپ کا چونکہ پیغام حق پہ مبنی تھا تو وہ قبول ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پکار لگائی یا صباحا, پھر میں تمہیں خبر دوں کہ تم پہ ایک جو جماعت ہے وہ حملہ آور ہے, کیا تم میری یقین کرو گے؟ تو کیونکہ آپ نے اپنا کریکٹر شو کر دیا ہوا تھا کہ آپ سچے تھے, امین تھے, آپ کو لقب انہوں نے خود ہی دیا ہوا تھا, تو آپ وہ جھٹلانے کی کیفیت میں نہیں تھے. ابو لہب کیا کرتا تھا؟ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی. چھوٹی بات نہیں تھی, بہت بڑا ظلم تھا اس وقت کے معاشرے کے حساب سے بھی, اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی کی بیٹی کو طلاق دلوائے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور پھر دیکھیں اللہ کی شان, وہ دونوں بیٹیاں کس کے حصے میں آئیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ان کی شان کے اوپر یہ ایک سٹار لگ گیا کہ وہ دونوں بیٹیاں عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں. اور جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق عالیہ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے ان کے جو باقی بیٹے تھے ان کو بخش دیا. پھر ابو لہب کی موت, وما کسبا, اور جو اس کی اولاد تھی اس کے کام نہیں آئی جو اس نے کمایا. کیسے کام نہیں آئی؟ جب اس کو بیماری لگی, جب وہ بیمار ہوا, اس کو کینسر ہوا, اس کو سرطان ہوا, تو اس کے اپنے بیٹوں نے اس کو پھینک دیا. یعنی اللہ نے اعلان کر دیا پہلے ہی کہ بھئی نہ تو تمہارے کوئی مال تمہارا کام آنے والا ہے اور نہ تمہارے کوئی اولاد کام آنے والی ہے. تو دیکھ لیں دونوں چیزیں زندگی میں دکھا دیں اس کو کہ مال و دولت ہونے کے باوجود اس کی موت کی کیفیت, پھر اولاد ہونے کے باوجود وہی اولاد پھینک کے آ رہی ہے. اتنی یعنی واقعی یہ ہمارے لیے عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے اس کے اندر کہ وہ انسان جو کہہ رہا تھا میں چھڑوا لوں گا اپنے مال و دولت اور اولاد کے ذریعے, تو اللہ نے دنیا میں ہی دکھا دیا پوری کائنات کو کہ بھئی دیکھ لو یہ حال ہوتا ہے. کہ اس کو دفنانے کی سچویشن نہیں تھی, اس کے لیے انہوں نے چند لوگ ہائر کیے, ان کو پیسہ دیا حبشیوں کو, اور انہوں نے بھی کیسے دفنایا؟ گڑھا کھود کے انہوں نے لاٹھیوں سے اس کے اندر ڈالا اس کو, انہوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا اس کو. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہ نشانی دکھا دی کہ دیکھو جو. اور پھر اس نے سب سے اللہ کا تو وہ منکر تھا ہی تھا, سب سے بڑھ کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور بہت بڑی بات کر دی تھی, چھوٹی بات نہیں تھی. اللہ کے نبی کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا معمولی بات نہیں. بہرحال یہ تو اور ام جمیل کا بھی تذکرہ ہو گیا کہ وہ کیا کرتی تھی وہ, اور ام جمیل بھی دوسری پیڑھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا خیال ہے کو پھوپھی کے رشتے سے کچھ لنک تھا ان کا, بلکہ ان کا یہاں پہ میرے پاس ان کا شجرہ نسب لکھا بھی ہوا ہے ان سب کا. تو جو میں نے نوٹس شیئر کیے گروپ میں ان کو پلیز دیکھا کیجئے, بہت ڈیٹیل والے نہیں ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا, مختصر سے ہیں بہت, بالکل کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے اس میں, کیونکہ ہم یہاں تفسیر تو شیئر نہیں کر رہے, اس لیے پلیز ان نوٹس کو ضرور دیکھا کیجئے. میں انشاءاللہ سورہ لہب کی بھی کر دوں گا, ہارڈلی آپ کے 10 منٹ لیں گے, اس سے زیادہ نہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو یہ ریوائز ہو جائے گا اور پکا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. عبد المطلب کے 2 صاحبزادے عبداللہ اور عبد العزیٰ, تو یعنی عبداللہ الگ میں اور عبد العزیٰ الگ. عبد العزیٰ کون تھا جی؟ ابو لہب. اور جو ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل, وہ امیہ کی بنو امیہ میں سے تھی. حرب کے 2 بیٹے ابو سفیان اور پھر ام جمیل. تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ ابو سفیان کی بہن تھی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہماری سورہ نمبر 4 کمپلیٹ ہو گئی. الحمدللہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمانا. اسی طرح ہم اس کوشش کو جاری رکھیں اور اپنے جو یہ ہم نے عربی سیکھی ہے اس کو ہم یہاں پہ اپلائی کریں. کیا دعا ہے جی؟ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم.